الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از صالح بن کیسان از عروہ بن زبیر از حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے نمازیں فرض کی. جب نماز کو فرض کیا تو دو دو رکعت فرض کیں حضر میں اور سفر میں. پھر سفر کی نماز برقرار رہی، حضر میں نماز زیادہ کر دی گئی. یہ روایت حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. یہ بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے اور اس کا باب ہے کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، نماز شب معراج میں کس طرح فرض کی گئی. یہ حدیث نمبر 350 ہے. اس سے پہلے والی جو حدیث ہے اسی باب میں وہ بہت ہی طویل اور لمبی حدیث ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج پر معراج تشریف لے گئے اس کا پورا واقعہ اور کس طرح نماز فرض کی گئی اس میں بیان کیا گیا ہے. یہ اس سے بعد والی حدیث ہے. اس حدیث میں چند مسائل اور مختصر گفتگو کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف ظاہری زندگی ظاہری نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار کی طرف نکل جاتے اپنے ساتھ توشہ لے کر اور وہاں پر کئی دن تک قیام فرماتے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز فرض ہونے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے. اور جب نماز فرض کی گئی تو ابتدا میں مکۃ المکرمہ میں نماز 2 رکعتیں تھیں. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر نماز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی جو 2 رکعت تھی وہ 4 رکعت ہو جاتی ہیں ما سوائے مغرب اور فجر کے. اس میں تشریح کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کیونکہ تلاوت لمبی کی جاتی تھی اس لیے وہ 2 رکعتیں برقرار رہیں، اور مغرب کی نماز 3 رکعتیں اس لیے کیونکہ وہ دن کا وتر ہے.
تو اس طرح جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو نماز قصر تو وہی رہی، لیکن حضر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نماز بڑھا دی گئی۔ حضر سے مراد جہاں پر بندہ مقیم ہوتا ہے، جو اس کا شہر ہوتا ہے، اس کو حضر، اور سفر میں نماز 2 رکعتیں ہی رہیں۔ مسافر ہونے کے لیے علماء کرام نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ کسی نے 72 میل یا اس طرح سے میلوں کے فاصلے سے، میلوں کی مناسبت سے یہ فاصلہ بتایا ہے۔ ہمیں اندازے سے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ مثلاً اگر کوئی کراچی سے اپنے شہر سے نکل کر باہر دور کم از کم یہاں سے نوری آباد یا اس سے زیادہ سفر کرتا ہے تو وہ مسافر کہلاتا ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مسافر ہونا، دوسری یہ کہ سفر کرنا۔ مسافر ہونا یہ کہ کوئی شخص اپنے گھر سے سفر کرتا ہے کہیں جانے کے لیے، اپنے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے، اور اس کے دل میں ارادہ 15 دن یا اس سے کم کا ہے وہاں ٹھہرنے کا، 15 دن یا اس سے کم کا ارادہ ہے تو وہ وہاں پر نماز قصر کرے گا۔ اور اگر اس کا ارادہ وہاں پر 15 دن سے زیادہ کا ہے تو وہ نماز قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری پڑھے گا نماز۔ اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے، اس کی نیت کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اگر اس نے اپنے گھر سے ارادہ اور نیت یہ کی تھی کہ میں وہاں پر 15 دن سے زیادہ رہوں گا، لیکن اس کو کوئی کام ہوتا ہے، وہ 15 دن سے زیادہ کا تہیہ کر کے جاتا ہے، نیت کر کے جاتا ہے، لیکن وہ 15 دن سے پہلے ہی وہ کام نمٹا کر اگر آ جاتا ہے تو پھر بھی وہ پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ اس نے نیت 15 دن سے زیادہ کی تھی، تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ نیت 15 دن سے کم کی کرتا ہے اور اس کو زیادہ دن لگ جاتے ہیں، 15 دن سے زیادہ لگ جاتے ہیں، 20 دن 25 دن 1 مہینہ، تو پھر وہ جتنے دن بھی وہاں پر رہا، جتنے دن بھی وہاں پر ٹھہرا، تو وہ تمام دنوں میں نماز قصر کرے گا۔ پہلے سے اس کا ارادہ اگر 15 دن سے کم رہنے کا تھا، تو یہ مسائل ہیں جو اس حدیث سے ملتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ نماز قصر کے متعلق بھی، اور ابتدائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب نماز فرض کی گئی تو اس کی کیفیت بھی یہ مختصر سی حدیث ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا